اصل میں زمین پر کبھی کبھی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو انسانیت سے اس قدر پیار کرتی ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ وہ زمین پہ کیسے بس رہے ہیں. ایسے انسان جن کو آسمان بھی جھک کے سلام کرتا ہے, انسانیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں, اس قدر پیار کرتے ہیں اور بغیر تفریق کے محبت کرتے ہیں. ایسے افراد کی جب بات آ جائے تو ان میں سب سے پہلے جن کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ شخصیت ہیں عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی کی کل برسی منائی گئی اور ان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج رپورٹ ہے, آئیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 5 برس بیت گئے. عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے. انہوں نے 11 برس کی عمر میں اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو ذیابیطس میں مبتلا تھیں. ایدھی نے نہ صرف 5,000 روپے سے اپنے پہلے فلاحی مرکز ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, لاوارث بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا اور بے سہارا خواتین اور بزرگوں کے لیے مراکز قائم کیے. قیام پاکستان کے بعد ان کے خاندان نے ہندوستان سے پاکستان آ کر کراچی کے علاقے کھارا در میں سکونت اختیار کی اور 1951 میں ایک چھوٹے سے کلینک کے ذریعے خدمت خلق کا آغاز کیا. عبدالستار ایدھی نے 1957 میں پہلی بار بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کی جب شہر میں فلو کی وبا پھیلی اور متعدد لوگ متاثر ہوئے. عبدالستار ایدھی نے متاثرین کے لیے رقوم جمع کی اور نہ صرف ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا بلکہ شہر کے مسافات میں خیمے بھی لگائے. بعد ازاں جس عمارت میں انہوں نے ڈسپینسری کھولی اسے خرید لیا اور وہاں نرسوں کی ٹریننگ کا ادارہ قائم کیا جس سے ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا. عبدالستار ایدھی نے بعد ازاں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا. ایک ایمبولینس سے شروع ہونے والی ایمبولینس سروس آج دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس میں سے ایک ہے. گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ 1987 کے مطابق اس وقت ان کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس تھی. 2006 میں انہوں نے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا جس کے تحت دنیا کے کسی بھی ملک کو ایمبولینس عطیہ کی جاتی اور انہیں ہدایت کی جاتی کہ 5 سال تک انہیں استعمال کرنے کے بعد انہیں فروخت کر دیں اور حاصل ہونے والی رقم کو سماجی خدمات کے لیے استعمال کریں. ان کی سماجی خدمات کے صلے میں انہیں متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا. عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. عبدالستار ایدھی کو نہ صرف سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا بلکہ ان کے انتقال پر ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عبدالستار ایدھی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر مارچ 2017 میں 50 روپے کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا تھا. عروج فاطمہ, میٹرو ٹائم نیوز. اتنا بڑا اثاثہ تھے عبدالستار ایدھی ہمارا, اور عبدالستار ایدھی جو چلے گئے تو یہ تو خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا, مگر اپنے پیچھے جو وہ ایک, اگر عبدالستار ایدھی کے جانے پہ یہ کہا جائے کہ ایک عہد کا خاتمہ ہوا تو غلط نہیں ہوگا. اور یہ جو ایمبولینس سروس انہوں نے شروع کی اور جس طرح سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا کے وہ لے جایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے, اس طرح کا جذبہ کسی کے پاس ہی ہوتا ہے, کسی میں ہی ہوتا ہے. اور کبھی ان کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنا علاج کروائیں, بیمار ہو گئے ہیں تو باہر جائیں اور بڑے اسپتالوں میں اپنا علاج کرائیں, بلکہ جو دوسرے بیمار ہوتے تھے انہیں اپنے پاس لے کے آتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ان کا علاج کرتے تھے. کبھی کبھی بہت چھوٹی جھونپڑیوں میں بھی بہت بڑے انسان پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ شاید بڑے گھروں میں ہی رہنے والے بڑے ہوتے ہیں. اس طرح سے جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا بہت صلہ دیتا ہے, بہت اجر دیتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی گزاری اور پھر جس طرح سے لوگوں نے ان کی قدر کی, ان کے حوالے سے بہت سے واقعات بھی مشہور ہیں کہ کس طرح سے جب وہ اپنی ایک ایمبولینس سروس میں لوگوں کو لے کے آیا کرتے تھے, کہیں سے کوئی بیمار ہوتا تھا اس کو لے کے اسپتال آتے تھے, دور سفر کرتے تھے. کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اتنی دور جانا پڑے گا, ایک ایمبولینس ہے, خراب بھی ہو سکتی ہے, میں کیوں جاؤں, کوئی اور چلا جائے گا, بس نکل پڑتے تھے. تو ان کے والد سے ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اور راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے اور لٹیروں نے روک لیا لوٹنے کے لیے, اور ایمبولینس کے اندر کسی کی باڈی رکھی ہوئی تھی اور وہیں پہ نرس کے طور پہ ان کی بیگم
جو تھیں وہ موجود تھیں، اور جب انہیں وہاں پہ روکا گیا اور جب وہاں پہ ان افراد کو پتہ چلا کہ یہ ایمبولینس جو ہے یہ عبدالستار عیدی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو انہوں نے عبدالستار عیدی کے ہاتھ چومے اور پھر ان کو جو ان کی فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے پیسے دیے، رقم دی، اور پھر ان کو جانے کی اجازت دی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو عبدالستار عیدی کے ہیں۔ اور پھر ایک اور واقعہ عبدالستار عیدی کے حوالے سے یہ کہ ایک دفعہ ان کی فاؤنڈیشن میں فنڈز کی کمی ہو گئی، تو عبدالستار عیدی خود روڈ پہ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ میں خود جا کے لوگوں سے مانگوں گا۔ تو وہاں پہ کھڑے تھے اور ان کے کھڑے کھڑے ہی جب لوگوں نے دیکھا کہ عبدالستار عیدی یہاں پہ خود موجود ہیں، تو کروڑوں کی لوگوں نے رقم اسی وقت عطیہ کر دی ان کی فاؤنڈیشن کے لیے۔ لوگ ان پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے، اتنا اعتماد کرتے تھے، اور اپنے لیے خود انہوں نے کبھی کوئی لباس نہیں خریدا قیمتی، کبھی کوئی ان کے پاؤں میں کسی نے کوئی قیمتی جوتا نہیں دیکھا۔ تو اپنی ذات پہ تو انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا، مگر انسانیت کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے۔